اور آخری اصطلاح کیا ہے؟ عبادت. عبادت مانا عبد سے، عبد کے معنی غلام، اللہ کی ہمہ وقت ہمتن غلام. ایک ہوتا ہے ملازم، ملازم ہمہ وقت ملازم نہیں ہوتا، 8 گھنٹے کام کرنے کا پابند ہے، 9 گھنٹے وہ آپ کے برابر ہے، وہ بھی ایک ووٹ رکھتا ہے، آپ بھی ایک ووٹ رکھتے ہیں، وہ بھی شہری ہے اس ریاست کا، آپ بھی شہری ہے. امپلائر امپلائی ریلیشن شپ میں رتبے کا فرق نہیں ہوتا، کام کا کام مسئلہ ہے. آپ کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو اجرت دے رہا ہے. 8 گھنٹے مزدور آپ کا کام کر رہا ہے، 9 گھنٹے، تو بالکل آپ کے برابر آزاد شہری. پھر یہ کہ ملازم اگر آپ نے رکھا ہے باورچی کی حیثیت سے، وہ آپ کا خانسامہ ہے، اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا کموڈ بھی صاف کر دو. کہہ سکتے؟ وہ صاف جواب دے گا، جناب میں اس کام کے لیے ملازم ہوں، اس کے لیے ملازم نہیں ہوں. لیکن جو غلام ہوتا تھا عبد، وہ ہمہ وقت غلام، ہمہ تن غلام، جو حکم دیا جائے ماننے پہ مجبور، کسی وقت انکار نہیں، کسی کام سے انکار نہیں. وہ غلام جو مملوک تھا، آقا کی ملکیت تھا، اس کو عبد کہتے تھے. اس سے لفظ عبادت بنا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی بندگی اور عبادت اختیار کرو. اور فرمایا قرآن مجید میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کریں. یہ تو غرض تخلیق ہے، غایت وجود ہے. اسی کو کہا شیخ سعدی نے ترجمانی کرتے ہوئے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی تو اللہ نے دی ہمیں اس لیے. اب 4 الفاظ نوٹ کیا آپ نے: اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت. صحیح ہے؟ ان میں 19-20 کا فرق ہے. اسلام کے معنی ٹو سرنڈر، ٹو سبمٹ، ٹو گیو اپ ریزسٹنس، مخالفت چھوڑ دینا، ہتھیار رکھ دینا، گردن نہادن، سپردن، اپنے آپ کو حوالے کر دینا. یہ سب کیا ہے؟ اسلام. اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی دلی آمادگی سے اس کا کہنا ماننا. تقوی اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑنا، بچنا اس سے کہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو جائے. اور عبادت ہمہ تن، ہمہ وجود، ہمہ وقت اللہ کا بندہ بن جانا. یہ ہے پہلی چھت. اس میں ایک نوٹ ہے آف کوشن. ہمارا جو باتیں میں نے اب تک کہی ہیں اس میں کوئی چیز نئی نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، ایک بچہ جانتا ہے. لیکن ایک بات ہمارے ذہنوں سے نکل گئی اور اس نے سارا فطور پیدا کر دیا، وہ یہ کہ ہم یہ بھول گئے کہ یہ بندگی، یہ اسلام، یہ عبادت، یہ اطاعت جزوی نہیں ہو سکتی، کلی ہوگی. یہ نہیں کہ اللہ کے کچھ احکام قبول اور کچھ رد، کچھ سر پر، سر آنکھوں پر اور کچھ پاؤں تلے. یہ اگر ہوگا تو اس کے معنی کیا ہے؟ یہ تمسخر ہے، استہزاء ہے، ڈھٹائی ہے، مذاق اڑانا ہے اللہ کے دین کا. اور کل میں تجزیہ کر کے بتا چکا ہوں کہ اس میں جو چیز مانی جا رہی ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں، اپنے نفس کی پسند کی وجہ سے. جو مانی جا رہی ہے وہ بھی اللہ کی اطاعت نہیں، نفس کی اطاعت. اور میں وہ آیت سنا چکا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ سود کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. سور کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. شراب کس نے حرام کی؟ اللہ نے. بڑا دیندار بنا پھرتا ہے، شراب تو نہیں پیتا، سور نہیں کھاتا، سود کھاتا ہے. بتائیے کوئی منطقی اس کے لیے دلیل؟ اگر تو اللہ کی حرمت کی وجہ سے ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ خنزیر کی حرمت اور شراب کی حرمت سود کی حرمت کے 100ویں حصے کے برابر بھی نہیں. حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، الربا 70 جزءا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. ایسروہا، اس میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے، ان ينكح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے. اب آپ کیلکولیشن لگا لیجیے، کیا سور کے کھانے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے؟
کیا شراب کے پینے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے؟ شراب کے بارے میں تو تسلیم کیا گیا اس میں کچھ خیر بھی ہے، نفع بھی ہے، لیکن اس کو ہم نے حرام اس لیے کیا ہے کہ اس کے مضرت کا پہلو، گناہ کا پہلو اس کے منفعت کے پہلو سے زیادہ ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، یہ فرمایا نا۔ لیکن حرام اور سود پر کہا کہ اگر باز نہیں آتے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو کان کھول کر سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی، یہ بندگی پارشل نہیں ہو سکتی، کمپلیٹ ہوگی۔ اسلام میں آنا ہے تو پورے کے پورے میں آنا ہوگا، ادھورے میں نہیں آئے۔ ادھورے میں آتے ہو تو جاؤ، دفع ہو جاؤ، ہمارے ہاں قبول نہیں۔ ہاں کسی وقت غلطی ہو جائے، کل بیان کر چکا ہوں، خطا ہو جائے، تو ایوری از ہیومن۔ حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام انسان خطا کار ہیں، خطا کاروں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کر۔ لیکن توبہ کی بھی قرآن مجید میں شرح کر دی۔ ایک توبہ وہ ہوتی ہے ساری عمر حرام خوری کرتے رہو اور موت کے وقت آگے ہاتھ جوڑ دو، وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک توبہ وہ ہے کہ خطا ہو گئی فوراً رجوع کیا، اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، پروردگار معاف فرما، کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اس کو اللہ نے فرمایا اس توبہ کا قبول کرنا ہم پر واجب ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ بہرحال پہلے درجے میں یہ جان لیجئے صرف اللہ کا بندہ بن جانا، ہمتن بن جانا آسان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے علامہ اقبال نے خوبصورت اشعار کہے ہیں، چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کب کبھی طاری ہوتی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا بہت آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ شاعر تو یاد ہوں گے، دیکھیے یہ پہلی منزل بنی ابھی، اور پہلی منزل ہی اتنی کٹھن ہے، البتہ اس کی کٹھنائی کو اللہ نے آسان کیا۔ 4 ایسے عمل ہمیں عطا فرما دیے کہ اگر ان کی پابندی کریں گے تو آسان ہو جائے گا اللہ کی بندگی کرنا۔ نماز کس لیے؟ تاکہ یاد رہے کہ ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے۔ 5 مرتبہ اپنے کاموں سے نکلو، کہیں غفلت طاری نہ ہو جائے، آؤ اپنے عہد کو تازہ کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار میں عہد کرتا ہوں، تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا، اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں اور چاہوں۔ حفیظ جالندری کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، سجدے میں گر کر آدمی کیا کرتا ہے، بڑا پیارا شعر ہے۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبین تازہ کریں۔ ہمارے تو ماتھے پہ لکھا ہونا چاہیے کہ یہ بندہ ہے، اللہ کا بندہ۔ سرکشی جو ہے اس کی وجہ سے یہ نقش کچھ مدھم ہو گئے ہیں، سجدے میں گرو اور تازہ کرو، تاکہ وہ نقش بندگی جو ہے پھر اجاگر ہو جائے۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبین تازہ کریں۔ نماز کیا ہے؟ بندگی کے اقرار کو تازہ کریں۔ پھر اس عبادت میں آڑے آتے ہیں انسان کے نفسانی خواہشات۔ اس نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا دیا؟ روزہ۔ حضور نے فرمایا صوم جنتن، روزہ ڈھال ہے۔ نفس کا حملہ کس پر روکو گے؟ روزے کی ڈھال پر۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے لیکن اپنے اندر ضبط پیدا کرو، 1 مہینے تک صبح سے شام تک شریر بھوک کے باوجود نہیں کھا رہے، حلال چیزیں نہیں کھا رہے، بہترین پھل موجود ہے فریج کے اندر، حلق میں کانٹے پڑ رہے اور فریج کے اندر روح افزا کی بوتل موجود، نہیں پی رہے، کیوں؟ کہ اللہ کا حکم نہیں۔ اگر اس کی عادت ہو جائے گی تو بقیہ 11 مہینے حرام سے تو بچو گے کہ نہیں؟ یہ مشق ہے، یہ بندگی کی مشق کرائی جا رہی۔ پریڈ کرتا ہے ایک فوجی کس لیے؟ جس وقت پریڈ کر رہا ہے اس وقت جنگ تو نہیں ہو رہی نا، لیکن مشق کرے گا تو
चाको चौबंद रहेगा कि जब जंग होगी तब भी ये चाको चौबंद रहे और एक कॉशन पर मूव करे, एक कमांड के ऊपर आगे टूट पड़े। इसकी आदत करनी पड़ती है। तो नफ्स के हमलों को रोकने की आदत पैदा हुई किससे? रोजे से। अल्लाह की बंदगी में एक बहुत बड़ी रुकावट है माल की मोहब्बत। माल महबूब है, ये तो मैं आपको अक़साम शिर्क में बताऊंगा। ज़र परस्ती भी शिर्क है जिसे कोई नहीं जानता। कबर परस्ती को तो जानते हैं शिर्क है और है, ज़र परस्ती भी शिर्क है ये किसी को पता नहीं, और नफ्स परस्ती भी शिर्क है ये किसी को पता नहीं। ये तो वो मौजू आएगा अभी इंशाअल्लाह। लेकिन ज़हन में रखिए, सबसे बड़ी दिल के अंदर जो निजासत है वो हुब्बे माल की है, माल की मोहब्बत। इसको खुरचने के लिए क्या चीज अता फरमाई? ज़कात। माल निकालो, और ये सारी बरकत जमा कर दी किसमें? हज में। नमाज की बरकत भी है इसमें, तवाफ हो रहा है, शायर इलाही है, और फिर उसमें माल भी खर्च हो रहा है, वो ज़कात की बरकत आ गई। इहराम की पाबंदियों में रोजे से मुशाबहत है। रोजे में ताल्लुक ज़रो शो नहीं है ना, और इहराम में नहीं है। तमाम बरकत को जमा किया है हज में। ये इबादत किस लिए दी गई? ये ट्रेनिंग कोर्स है एक बंदे मुस्लिम का, बंदे मोमिन का, कि उसे अल्लाह की हमतन बंदगी की आदत पैदा हो, सलाहियत पैदा हो जाए, वो वाक़तन अल्लाह के अहकाम पर चलने के काबिल हो जाए, उसमें तकवा पैदा हो जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अहले ईमान, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पे फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। तो ये जान लीजिए, ये चार सुतून और ये छत। एक बात नजर अर्ज कर दूं, बुरा ना मानिए, अगर किसी जगह चार सुतून खड़े हो और ऊपर छत हो ना, तो आप क्या कहेंगे? पागलपन है, ये सुतून काहे के लिए करेगी? सुतून बामानी तभी है जब छत सपोर्ट कर रहा हो, वरना वो यादगार तो हो सकती है कोई, बाकी उसकी कोई इफादियत नहीं। बिल्कुल यही हाल है उन लोगों का जिन्होंने सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात को पकड़ा हुआ है और अल्लाह के हलाल और हराम से आजाद। वो पूरी बंदगी उनके सामने ही नहीं, पूरी जिंदगी में अल्लाह की गुलामी ये पेश नजर ही नहीं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये कर लिया और दीन के तकाजे गोया के पूरे हो गए। जो भी हमसे दीन का मुतालबा था हमने अदा कर दिया। इसकी मिसाल यही है कि चार सुतून है, छत नहीं। इसका वाइसी वर्षा भी है, छत हो ही नहीं सकती जब तक सुतून ना हो। लिहाजा वो अल्लाह की बंदगी हम तक नहीं हो सकेगी अगर ये सुतून ही तुमने कायम नहीं की। कोई शख्स बना फिरता हो अल्लाह का बड़ा ही आशिक और रसूल का बहुत ही मोहब्बत करने वाला और नमाज पढ़ता ना हो, तो है फरेबी के नहीं? धोखेबाज है कि नहीं? ये छत का दावा कर रहा है बगैर सुतून के, और वो सुतून लिए बैठा है बगैर छत के। दोनों शक्लें यकसा गलत। ये तो दर हकीकत इमारत का तसव्वुर ही तब बनेगा, सुतून हो, नमाज हो, रोजा हो, जिसे उस हदीस में हुजूर ने फरमाया उमूद है। ये फला अदुल्लुका या मुआज़ बिरास हाज़िल अम्र व उमूदिही व ज़रवतुस सनाम मिन्हु। ये उमूद है, ये सुतून है, ये अरकान है, रुकन कहते ही सुतून को है। इन सुतूनों पर पहली छत आई। वो पहली छत काहे की है? इस्लाम की, इबादत की, तकवा की, इताअत की, जो हमतन होगी, जो हमा वक्त होगी, हमा वजूह होगी। यहां तक तो बात कल भी कुछ आ गई थी, अब अगले पर आइए। दूसरी छत कौन सी है? वो है दावत, तबलीग, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, तवासी बिल हक, शहादत हक। इसके लिए बेशुमार इस्तिलाहात है। कुरान मजीद चूंकि आपको मैं पहले दिन बता चुका हूं, अरबी फसाहत, बलागत, अदबियत की मेराज है। और अदबियत का एक तकाजा यह भी होता है कि अल्फाज बदल बदल कर लाए जाए, वरना मोनोटनी पैदा हो जाती है, जी उगताता है। मीर का एक मिसरा है कि एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधू, दावा कर रहे हैं। एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधू। ये अपनी फसाहत और बलागत और तलाकत लिसानी का इजहार कर रहे। कुरान मजीद के अंदर भी आपको ये हुस्न मिलेगा बतमाम कमाल। एक ही बात करिए, कई इस्तिलाहात।
اچھا یہ کہ 19-20 کا فرق ضرور ہوگا ان میں، یہ نہیں کہ بالکل ایک ہو، لیکن بہت قریب قریب. میں نے بتایا اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت تقریباً ایک مفہوم ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اسی طریقے سے دوسری چھت جو ہے عمل صالح کا کی دوسری منزل، اس کے لیے الفاظ کیا ہے؟ دعوت، تبلیغ، نصیحت، وعظ، تلقین، تعلیم، انذار، تبشیر، تذکیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور سب سے جامع اصطلاح شہادت علی الناس. بات سمجھ میں آئی؟ تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات آپ کسی کو سکھا رہے ہیں، ہمارے تبلیغی بھائی ہوتے ہیں، بھائی تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم کائے کے لیے ہوتی ہے؟ وہ بھی تبلیغ کی ایک شکل ہے نا. کوئی کتاب لے کر بیٹھے پڑھ رہے ہیں، درس کائے کے لیے ہے، یہ بھی تبلیغ ہے. تقریر جو میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ تبلیغ ہے. اور وصیت، نصیحت، وعظ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے، آمادہ کرنا ہے. امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر، اور بدی سے روکنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے. تذکیر کے معنی نصیحت، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. تبشیر کے معنی بشارت، یعنی پیٹھ ٹھوکنا کہ اگر سیدھے راستے پر آؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہیں اجر و ثواب سے نوازے گا. انذار کے معنی خبردار کرنا، میں نے وہ آیات آپ کو سنائی تھی، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر، خبردار کرنے والے اور بشارت دینے والے. اور اس کی جامع ترین اصطلاح ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دینا. حجت کس لیے قائم کرنا؟ اس بات کو ذرا آپ اچھی طرح سمجھیے. یہ در حقیقت فریضہ ہے رسالت کا. اللہ تعالیٰ رسول کیوں بھیجتا رہا؟ میں نے کل بھی الفاظ کہے تھے، یہاں نہیں دبئی میں، اس وقت پھر دوہرا رہا ہوں، معاذ اللہ بات سمجھانے کے لیے. یہ تو اللہ کا مشغلہ تھا، کیا ہابی تھی؟ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، رسول کیوں بھیجے جاتے تھے، پھر یہ سلسلہ کیوں ختم ہو گیا، اور اگر رسالت کسی مقصد کے لیے تھی تو آیا وہ مقصد ختم ہو گیا، اور اگر وہ مقصد ختم نہیں ہوا تو رسالت ختم ہو گئی، اب وہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ 4 سوال ہو گئے، چاروں کا جواب ہوگا تو بات کھلے گی. رسول کس لیے بھیجے جاتے تھے؟ دعوت، انذار، تبشیر، کس لیے؟ دیکھیے سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو، 6واں پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں یہ مقام ملے گا. بہت سے رسولوں کا اللہ نے وہاں نام لیا ہے. بعض مقامات قرآن مجید کے ہیں جہاں انبیاء اور رسولوں کے ناموں کے گلدستے ہیں، 16 نام، 17 نام، 20 نام مل جائیں گے آپ کو، 28 نام. ایک گلدستہ ہے سورہ نساء میں 6 پارے کے شروع. تو تمام رسولوں کا نام لے کر اب فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے. کیا معنی اس کے؟ اللہ پوچھے گا تم شراب کیوں پیتے رہے؟ کہ اللہ تم نے ہمیں بتایا نہیں کہ حرام ہے. دلیل ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہمیں بتایا ہی نہیں کہ حرام ہے. جب تک قرآن میں آیت نہیں اتری کہ آخری آیت کے حرام ہے، صحابہ پیتے رہے کہ نہیں؟ فرض کیجئے کہ جب آیت اترتی، فرض کیجئے کہ حضور کسی مصلحت کی وجہ سے کہ یہ مشکل کام ہے، یہ حکم نہیں مان سکیں گے میرے ساتھی، اور میں نے اگر یہ حکم دیا تو بھیڑ چھڑ جائے گی، دیکھنا ان